بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 23 میں کہہ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم بھی پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس میں یعنی قرآن میں، تو پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جتنے بھی تمہیں چاہیے مدد کے لیے تمہارے اس کام میں تمہارا کام آئے، ان سب کو لے آؤ اگر تمہارا یہ شک، یہ تمہارا انکار یا تمہارا جو اس میں ڈاؤٹ ہے وہ سچا ہے، اگر تم اس اپنے شک میں سچے ہو۔ تو یہ ہے جی آیت نمبر 23 کا ترجمہ۔ اب قرآن پاک کی دیکھیں ایک بڑی خوبصورت، میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا کنٹینیوٹی اور انٹر کنیکٹیونیس ہے، قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت نیچر ہے کہ اس میں ایک ربط ہے، جسے اردو زبان میں کہا جاتا ہے نا، ایک ربط ہے، ایک تسلسل ہے، کوئی چیز آؤٹ آف پلیس نہیں ہے۔ یعنی یہ اب ہمارا کام ہے غور کرنے کا، سوچنے کا کہ یہاں پر یہ بات کیوں آئی۔ اب یہ غور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم پہ واضح ہو، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، تو یہاں پہ اس میں شک کی بات ہونا، اس کا ذکر ہونا، کچھ نہ کچھ تو اس کا کنیکشن ہے نا پوری بات سے، جو پہلے چل رہی ہے، جو آگے ہونی ہے۔ تو جو آگے ہونی ہے وہ تو آپ پہ خود بخود واضح ہوتی جائے گی، مگر اس سے پہلے آپ پیچھے دیکھیں نا کیا بات ہوئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع میں آپ سے جو بات شروع کی، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ تمہارے لیے میں نے آپ نے ہدایت چاہی، میں اور آپ، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا کام کرے، اچھے راستے پہ چلے، جو صحیح معنوں میں سنسیئر ہے، اچھا آدمی ہے۔ تو ہر اچھے بندے کے لیے، بلکہ ہر ایک کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ تمہیں ہدایت مل جائے گی، لیکن اس کو ملے گی جو صحیح معنوں میں انسان ہے، جانوروں والی اس کی حرکتیں نہیں ہیں، ان صحیح معنوں میں انسان ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو گمراہ ہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ جانور بھی کسی چیز کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ لہٰذا یہ تقوی والوں کو، متقین کو ملے گی ہدایت۔ وہ کون ہونے چاہیے اور وہ کیسے نہیں ہونے چاہیے، وہ ساری بات کر دی۔ ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں نے تمہیں بتا دیا کہ تمہیں ہدایت والا جو ہے نا وہ کیسے لوگ ہدایت والے ہوتے ہیں اور کیسے نہیں ہوتے، تو لہٰذا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اسی ایک رب کی طرف آ جاؤ، اسی کے بندے بنو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ نے ہدایت کا طریقہ بتا دیا کہ اب کیسے لینی ہے۔ آیت نمبر 21-22 میں اللہ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ پالن ہار ہے، لہٰذا اس کے ساتھ عابد اور معبود والا تعلق ہوگا۔ عابد جسے ہمارے ہاں نام بھی ہے نا مشہور، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھا دیا کہ تمہارا وہ تعلق ہونا چاہیے، تقاضا ہے، اٹ از اے ریکوائرمنٹ ٹو ہیو دیٹ کریٹر ورسز کریشن ریلیشن شپ جو ہے نا، اس کا تقاضا ہے یہ، اٹ از اے ریکوائرمنٹ آف دیٹ کہ تم اس کے عابد بنو، وہ تمہارا معبود ہو، تم اس کے بندے بنو، اور تم اس کے بندے بنو اور بندگی اس کی کرو۔ تو یہ اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ پھر اس نے اتنے انعامات دیے، اتنی نعمتیں دی، ان سب کا الٹیمیٹ رزلٹ تو یہی ہے کہ عبادت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اور عبادت کون سی؟ مطلب یہ تو نہیں کہ وہ خون مسلم سے تو کھیل گیا ہولی پھر جا کے مسجد میں چھری دھولی، خالی یہ تو عبادت نہیں ہو سکتی، یہ تو ریچول ہے، خالی اسے رسم کہتے ہیں۔ جو عبادت ہے اس کا اصل مطلب ہے عبد سے نکلا ہے، اور میں نے پہلے مثالیں دی، وہ ریکارڈنگ آپ ساری سنیے، تو وہ تعمیل احکام ہے، یعنی بندہ بن جائے جسے کہتے ہیں نا، اور کس کی بندگی کر رہا ہے، بندہ تابع دار ہے۔ جیسے ماشاءاللہ کچھ شوہر بیوی جو ہوتے ہیں ان کا تعلق کیا، وہ بہت ماشاءاللہ کافی اچھا لائل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، تو بیگم کوئی کام کہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بندہ حاضر ہے بیگم، جو آپ کہیں گی، تو وہ تعمیل حکم ہوتی ہے، تو یہ تعمیل حکم جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا میرا ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، وہی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کام کے لیے جب وہ حکم کیسے ملے گا ہمیں؟ کتاب آئے گی،
کتاب اب ظاہری بات ہے سیدھے میرے آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں آئے گی، وہ آ جائے گی تو آپ کہیں گے یا اللہ یہ ہم اس کو سمجھے کیسے؟ تو اس کے لیے رسول آتا ہے جو آپ کو کتاب کو موقع محل مناسبت کے ساتھ، پراپر ٹائمنگ کے ساتھ، پراپر نیڈ، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے سمجھائے گا۔ اب ان ساری چیزوں پہ شک کرنا تو درست نہیں ہے نا۔ تو اگر شک ہو جائے، فرض کریں جو یہ اب چونکہ بات چل رہی ہے، یہ دیکھیں سورہ بقرہ مدینے والی صورت ہے، اور یہاں پہ کیوں آ گئی شروع میں قرآن میں، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں قرآن کے شروع میں یہ صورت، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت میں یہ آئی ہے، مطلب 13-14 سال کے بعد، کم از کم 13 سال کے بعد، مگر بات قرآن کے یہ شروع میں، یہ اسی لیے شروع میں۔ اب آپ باتیں ساری سمجھتے جائیں گے کہ فاتحہ سے کیسے بات شروع ہوئی، بقرہ میں کیسے بات چلی، وہ آپ پچھلا سارا سنیے تو آپ کو خود بخود آپ کہیں گے واہ سبحان اللہ مولا، تو ہی بہتر جانتا تھا کہ یہ واقعی بقرہ ہی قرآن کے شروع میں ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب عبادت کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، یو ہیو نو ادر چوائس، اور اس کے لیے تمہارے پاس کتاب آنی چاہیے تھی، کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے تھی، کوئی کہتے ہیں نا مشین کوئی آئے نہیں آپ چیز خریدتے ہیں اس کے لیے ریفرنس مینول ہوتا ہے آپ کے پاس، وہ یوزر مینول، یوزر گائیڈ کہتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو دے دی، اور اس کو سمجھانے کے لیے اپنا ایک بندہ بھیج دیا۔ تو اب بھی تمہیں شک ہے اس پر کہ جو میں نے اتارا اپنے بندے پر، اس آیت کے اندر اتنی باتیں ہیں، یقین مانے کہ پورا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھیں پہلی بات اللہ نے کی شک، ٹھیک ہے، انکار کی بات نہیں کی، کیونکہ جو بندے مسلمان ہو جاتا ہے نا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے وہ ڈائریکٹ کفر نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ انکار نہیں کرتا۔ پیچھے آپ کو پتا ہے بہت بڑی تعداد میں آیات کفر اور نفاق کی ہوئی۔ کفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیتیں ذکر کی، اور زیادہ 10-12 آیات جو ہیں وہ ہپوکریسی کے بارے میں کی، کہ دلوں میں جو شک کا بیج آ جاتا ہے نا اس پہ بات کی، شک کی، کیونکہ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا علاج کر دیا، بڑے بڑے چیلنج ہوئے، پہلے اللہ نے وہ چیلنجز کیے، وہ مکہ میں ہو چکے۔ اب بات ہو رہی شک کی، کہ اب انکار کی بات نہیں ہے، دل میں انکار ہے، دل میں کہیں کچھ نہ کچھ شک چھپا بیٹھا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو گئی ہو، یا قرآن کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو بندہ کہیں یہ نہ سوچ لے کہ یار پتہ نہیں یہ حکم ایسے ہی ہے یا نہیں ہے، بہانے چون چراں کرنا شروع کر دے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بڑی اہم بات کی، اللہ نے کہا کہ تمہیں اگر کوئی شک ہے نا ابھی بھی، یہ سب چیزیں جاننے کے بعد کہ اللہ ہی ہے تمہارا معبود، اسی کو تم نے ماننا ہے، اسی کی تابعداری کرنی، اور اس نے تمہارے لیے ایک کہتے ہیں نا ریفرنس مینول دے دیا، یوزر گائیڈ دے دی زندگی گزارنے کے لیے ہیں، اور ساتھ ایک بندہ اپنا بھیجا، اپنا ایک بندہ بھیجا، اور اس کو اتارا بھی میں نے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ، اسی لیے ہم قرآن کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ کے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے نازل کیا نا، یہاں پہ لفظ ہے نزلنا۔ اب عربی زبان میں اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں نا، انزلنا بھی قرآن میں آیا اور نزلنا بھی آیا، تو اس کا سمپل میننگ اگر آپ دیکھیں تو وہ سیدھا میننگ یہ بنتا ہے کہ ریویلیشن انگلش میں، مگر در حقیقت یہ اتنی ایلوکوینس ہے اس جملے میں، اتنی فصاحت ہے کہ جو نزلنا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بتدریج، ان سٹیجز، جیسے وحی اتری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ قرآن واحد وہ اللہ کا کلام ہے جو باقی کتابوں سے، باقی الہامی اللہ کا جو کلام جتنا بھی اس سے مختلف ہے۔ یہ کیسے مختلف ہے؟ اس میں انداز ہی اور ہے، اس میں انداز یہ کہ سٹیجز میں آ رہی ہے، پہلے ایک بات کہیں پر آ رہی ہے، پھر ایک اور موقع پہ آ رہی ہے، صورت کسی اور موقع پہ آ رہی ہے، کسی اور جگہ پہ آ رہی ہے، کسی اور انسیڈنٹ کی وجہ سے آ رہی، تو اس کو کہتے ہیں نزلنا۔ قرآن کی جو تنزیل ہے نا، وہ ہے تو ساری وہ بھی تنزیل ہی، ریویلیشن ہے، مگر ریویلیشن کا سٹائل کیا ہے؟ وہ نزلنا ہے، آہستہ آہستہ جو میں نے اتارا۔ اور یہی بات جو ہے نا لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی پہلے بھی، اور ابھی بھی نہیں ہضم ہوتی کہ یہ کیا بات ہوئی، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے، کچھ ابھی بھی نعوذ باللہ کسی کے شک ہو آ جاتا ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ یہ میں نے اپنے بندے پہ اتارا۔ اور وہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ جو اللہ نے لفظ بولا نا، اپنے بندے پر عبد بولا، عبد، یہ بہت بڑا مقام ہے اس کا۔ اب عام لوگ جو ہے نا عبد کا مطلب غلام بھی لیتے ہیں، مگر یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کا حق ادا کرنے والا اس پوری کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا نا، عبدہ چیز دگر، فارسی کا مقولہ یہ کہ اس کا بندہ ہونا کوئی اور ہی چیز ہے۔ کوئی بندہ کسی کا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے مثال دی، کوئی بندہ اپنی بیگم کا بندہ ہوتا ہے، کوئی بندی اپنے شوہر کی بندی ہوتی ہے، بندگیاں مختلف، کوئی پیسوں کا بندہ ہوتا ہے، کوئی اپنے باس کا بندہ ہوتا ہے، عبد الدینار کہا، عبد الڈالر، عبد الروپی، پیسوں کا بندہ، دولت کا بندہ، دولت کا پجاری جسے ہم کہتے ہیں عام ہندی اردو زبان میں۔
ایسے بندوں کو تو وہ اللہ کے بندے نہ ہوئے جو اللہ کی خالص ترین بندگی جسے کہتے ہیں نا، خالص ترین، اعلیٰ ترین، سب سے بہترین اس بندگی کا جو حق جس نے ادا کیا نا، اگر کوئی ہے اس پوری کائنات میں، جی ہاں پوری کائنات میں، تمام اللہ کی کریشن میں، تمام اللہ کی مخلوقوں میں، تو وہ the one and only محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بولا ہے جس میں اللہ نے اپنی توحید کا بھی اعلان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام اور مرتبے کا بھی اعلان کر دیا۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی بڑے انعام کا ذکر کیا نا، جیسا کہ الاسراء والمعراج ہے، تو آپ 15واں سپارے کا شروع بس ایک آیت دیکھ لیجئے، ابھی سن لیجئے، سبحان الذی اسریٰ بعبد عبد کو میں اپنے بندے کو لے گیا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات پاک ہے، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ قرآن کا جب نزول اللہ نے پھر ذکر کیا سورہ فرقان میں، جو قرآن کا نام ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پھر وہاں عبدہ بولا، اس کا بندہ، لیکون للعالمین نذیرا۔ تو یہ عبد جو ہے نا، اللہ کا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت اس میں ایک خاص رشتے کا ذکر کیا کہ میرا یہ محبوب بندہ ہے، میری سب سے محبوب جو مخلوق ہے نا، جو میری کریشن میں دی موسٹ بیلوڈ ٹو اللہ از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ آپ کی سمجھے نبوت کا بھی اعلان ہو گیا کہ اس بندے پہ اگر تمہیں کوئی شک ہے نا جو میں نے اتارا ہے، یہ تم میرے پہ شک کر رہے ہو، اصل میں اس پہ نہیں شک کر رہے۔ اس سے پتا چلا کہ نبوت میں بھی شک نہیں ہو سکتا اور اللہ کی توحید میں بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اس پر میں آپ کو ایک اور بڑی خاص نقطے کی بات بتاتا چلوں۔ کیا پچھلے بیان میں ہم نے ایتھیزم پہ ذکر کیا، تھوڑا سا ایگنوسٹسزم اور ایتھیزم پہ تھوڑا سا ٹچ کیا وہ توحید کے کانٹیکسٹ میں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، علماء اسلام نے جتنا زیادہ کام نبوت پہ کیا نا، اتنا توحید پہ نہیں کتابیں لکھی۔ جیسے آپ دلائل النبوت کی مثال لے لیں، شمائل ترمذی لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ایسے ایسے پہلوؤں پہ کتابیں لکھی گئیں۔ کیونکہ اللہ کو ہم نے تو اور میں نے آپ نے تو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا دیکھنا جو ہے نا، وہ اللہ کو سمجھنا، اللہ کو جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اس کی توحید، اس کی باتوں پہ عمل کرنا، یہ ہمیں سب کس نے بتانا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے عبد نے، ٹھیک ہے نا، عابد معبود، یاد رکھیے گا۔ تو اللہ کے اس بندے نے ہمیں جو بتانا ہے، اگر اس پہ ہی ہمیں شک ہو گیا تو تباہ ہو گیا نا سب کچھ۔ اسی لیے اس پر باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ کتابیں ہیں، ایک نہیں، امت میں اتنی کتابیں ہیں کہ لائف ٹائم میں آپ پڑھ نہیں سکتے۔ اتنا کام کیا اسکالرز نے کہ ہم رسول اللہ کو اللہ کا نبی کیوں مانتے ہیں۔ اگر آپ ان کی نبوت کو مان گئے تو وہ ساری توحید بھی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ توحید بھی تو وہی سمجھا رہے ہیں، قرآن کی شکل میں کبھی ان پہ اتر رہی ہے، کبھی سنت کی شکل میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے آپ کا میرا تعلق ہے۔ تو یہ اللہ نے خاص جو بات کی نا، کہا کہ اس پہ اگر تمہیں شک ہو گیا نا کسی بھی قسم کا، اس بندے کے اوپر جو میں نے اتارا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ اللہ پہ بھی شک ہے، رسول پہ بھی شک ہے۔ تو تم نا، میں تمہیں اس شک کا میں تمہیں علاج بتاتا ہوں۔ یہ شک بیسیکلی دل میں ہوتا ہے نا، تو یہ بعض دفعہ کفر کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیلنج اللہ پھر آگے سے کرتا ہے کہ ایسا کرو، اپنی ساری انٹلیکچوئل ایبلٹیز کو اکٹھا کرو، اپنے انٹلیکچوئل لوگوں کو اکٹھا کرو، گیدر آل یور انٹلیکچوئل پاورز، تھاٹس، پیپل، اینڈ ایسی لینگویج بھی لاؤ، ایسے الفاظ کی ترکیب بھی لاؤ، ایسی فصاحت و بلاغت بھی لاؤ، ایسا شعر بھی لاؤ، ایسے نثر بھی لاؤ، ہے نا، کیونکہ اس بندے نے تو ساری زندگی شعر کہا ہی نہیں تھا نبوت سے پہلے۔ ان کو تو کبھی کسی نے کتاب پکڑتے نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی نثر لکھتے دیکھا، پروز جسے کہتے ہیں، نہ پروز بولے، نہ پوئٹری بولی۔ تو یہ تمہیں شک کیسے ہو گیا؟ تو لہٰذا اگر شک ہو گیا تو چلو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک صورت لاؤ، لیکن وہ صورت پھر کیسی ہونی چاہیے؟ یہ اللہ نے کہا نا، چیلنج کیا ہے اس میں؟ سارے پہلے تو اپنے پاور، اپنی انٹلیکچوئل پاورز اکٹھی کرو جتنی بھی ہو سکتی، اور ایسے الفاظ بھی لاؤ، پھر ایسی ایلوکوینس لاؤ، فصاحت و بلاغت لاؤ، اور ایسا سٹائل ہو کہ اس میں پوئٹری بھی ہو اور پروز بھی ہو، شعر بھی ہو، نثر بھی ہو۔ اور شعر و شاعری میں یہ بھی یاد رکھنا کہ شاعر جھوٹ بھی بولتے ہیں، مبالغہ بھی کرتے ہیں، جو کہ اس میں نہیں ہے۔ تو پھر تم ایسا شعر و نثر لاؤ جو ایگزیجریشن سے پاک ہو، جس میں کوئی غلط بات نہ ہو، کوئی فیک فیری ٹیل نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو قصے بھی پھر اس میں سچے ہونے چاہیے، ہر لحاظ سے تمہیں اس کے ایکول لانا پڑے گا ویٹ میں۔ اور نثر بھی ایسی ہو، پتہ آپ کو کوئی بندہ لانگ رائٹنگ، لمبی کتاب لکھنا شروع کر دے، لمبی بات شروع کر دے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، جیسے ہو سکتا ہے اب آپ بھی کوئی بور نہ ہو گئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لاؤ پھر تم
یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسی ایک صورت لے آؤ، پورا قرآن نہیں. پورے قرآن کے چیلنج پہ تو ہار بیٹھے تھے نا لوگ، پہلے ہی ہار چکے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے کہہ چکا ہے سورہ قصص میں، فاتو بکتاب، پوری کتاب سے شروع کیا، وہ بھی رہ گئے سورہ قصص میں. پھر دوسرا چیلنج کیا، اچھا چلو 10 صورتیں لے آؤ، فاتو بعشر سور سورہ ہود میں. پھر وہ بھی نہیں، چلو ایک ہی صورت لے آؤ سورہ یونس میں. اگر تم اس سے انکار کرتے ہو، یہ وہ کفار کو چیلنج ہو چکا ہوا ہے پہلے، وہ ابھی بھی موجود ہے سورہ یونس میں. اگر تم یقولون افتراہ، سمجھتے ہو یہ سب جھوٹ بول رہا ہے نا یہ سب بندہ، یہ جو تمہارے پاس یہ لا رہا ہے پیغام، تو صورت لے آؤ. اب کہا کہ چلو اب وہ کفر والا تو پہلے ہی ان کے پاس چیلنج موجود ہے، اب تم جو ہو نا جن کے پاس یہ قرآن روز پڑھا جا رہا ہے، جو تلاوت کر رہے ہو، تم میں کسی کے دل میں کوئی شک کا بیج کہیں چھپا ہوا ہے نا، تو پھر تم بھی ایسا کر لو، ان کو بھی لے آؤ ساتھ. اور اللہ پھر کہتا ہے کیسے کرنا ہے، کیسا چیلنج ہے کہ اللہ خود طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ اس چیلنج کو تم نے اچیو کیسے کرنا ہے. میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں، اس چیلنج کی کنڈیشن ہے ایسا کرو. میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کیسا چیلنج ہے، کیسا میچ ہے، کہ آپ کو میچ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میچ کھیلنا کیسے ہے تاکہ شاید تم جیت ہی جاؤ اگر تم سمجھتے ہو. دیکھیں نا شک جو آ گیا، لہٰذا اسی لیے کہا کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائیں، نہ اللہ پہ شک ہو نہ رسول پہ شک ہو، دونوں پہ میں سے کسی ایک پہ بھی شک ہوا تو یہ پورا ایکویلیبریم جو ہے نا ڈیمیج، سارا توازن تباہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، تم جو ہے نا اللہ، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، شک ہے تمہارے دل میں تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہوا، تو یہ تمہارا ایک طرح سے دعویٰ ہے. چونکہ اگر دیکھیں شک خالی ہوتا نا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ ایسے کرو. یہ چونکہ لوگوں کا دعویٰ تھا اور ابھی بھی کئیوں کا ہے کہ نہیں کوئی نہ کہیں تھوڑا بہت تو ہو گئی نا گڑبڑ، تو غیر مسلموں کا تو بہت زیادہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جب if you do believe in this، اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو ایک صورت لاؤ، اور وہ صورت تمہیں بڑا مشکل ہے کام. اب صورت قرآن کی یاد رکھیے گا، سب سے چھوٹی صورت سورہ اخلاص اور سورہ کوثر ہے. کوثر 3 آیتیں، اخلاص کی بھی میرے خیال 3 ہی آیتیں. بہرحال سورہ کوثر ہے سب سے چھوٹی، 3 آیتیں. 3 آیتوں کا چیلنج لے لو، 3 آیتیں تم نے بس لانی ہیں. اب وہ کیسی ہونی چاہیے وہ میں سارا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کس قسم کی اس میں کوالٹیز ہونی چاہیے، جو قرآن کی ساری کوالٹیز ہیں. ایسی کوالٹی، ایسا بیلنس، اور اس میں جھوٹ کوئی نہ ہو، ایگزیجریشن، غلط قسم کی فضول کہانیاں، فیری ٹیلز نہ ہو. یہ سارا کر لو، اور تم ایسا کرو اس کام کو کرنے کے لیے جتنی لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہو نا، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے دل میں خدا بھی جھوٹا ہے، کوئی اور ہیلپر ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ کا ولی تم سمجھ رہے ہو کہ وہ قرآن کے جیسے ہی وہ کام کر سکتا ہے، کسی کو بھی لے لو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی لے لو، کوئی بندہ ہو، کوئی مخلوق ہو، کوئی بت ہو، آپ کے اپنے تھاٹس ہو، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے جی، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. تم ان میں سے کچھ کو بھی لے آؤ، اور کتنے بھی لے آؤ، اینڈ ایز مینی، اینی اینڈ ایوری. ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی تمہارا یہ شک ہے تمہارے دل میں اتنا سچا ہے نا جیسے کافروں کا تھا، تو تم ان کو بھی ملا لو ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ملا لو، اور پروڈیوس کرو ایسی کوئی چیز. اگر تم ایسا کر سکتے ہو، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، فار ایور ہے. اسی لیے دا گریٹسٹ میریکل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا سب سے بڑا عظیم ترین معجزہ قرآن کریم ہے. تو میری اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو ہر قسم کے شک سے پاک کرے، کسی قسم کا بھی عقیدے کا، ایمان کا شک نہ ہو، اللہ پہ نہ شک ہو، نہ اللہ کے کلام پہ شک ہو، نہ اس کے رسول پہ شک ہو، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. بس یہ آپ یاد رکھیے، اس آیت میں یہی ساری باتیں ہوئی ہیں، اور بہت بڑا سمندر تھا یہ. اس کو طوالت پہ میں معافی چاہتا ہوں، مگر بات قرآن کی بلاغت اور فصاحت کی ہو رہی ہے، اور اس میں کئی آپ کو دوسری آیات کا حوالہ دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ یہاں کیوں کہا، رسول کہہ کے کیوں نہیں بلایا. یہ بہت بڑا شرف کا مقام ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو کہا میرا بندہ. پوری کائنات میں اس کا حق اور کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا جیسے حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. ہم ان کو اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ اللہ کی تمام کریشنز میں دی موسٹ آنرڈ، دی موسٹ ڈیووٹیڈ ٹو اللہ رسول اللہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ایسا نہ پیدا ہوا، نہ پیدا ہوا ہے، نہ پیدا ہوگا. لم یخلق الرحمن مثل محمد وانہ لا یخلق مثلہ ابدا. تو یہ ہمارا اس میں عقیدہ بھی سارا سمجھ میں آ گیا. توحید کا اگلا حصہ جو رسالت ہوتی، کیونکہ آگے جو کچھ آنا ہے اس کے لیے اللہ آپ کو پہلے تیار کر رہا ہے کہ پہلے یہ تسلی کر لو کہ یہ اللہ کا ہی ہے، کوئی شک ہے تو اس کا علاج ابھی کر لو.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے اور قرآن پاک کو سمجھنے، سننے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔